پہ جو سارے تاج لے لیں باری تعالیٰ تیرے یاد کا ذکر ہوتا ہے سٹی جاتے مولویاں تو نات خانہ کروں اللہ پوچھنا ہے ہاں بالکل پوچھنا ہے بھائی پوچھنا ہے اللہ نے ہاں جڑا لندن ہوتا سی مصطفیٰ کریم دے نات کینا کو سرکار دے دین حاصل آیا آئے ساتھ بھائی یہ کام ذرا مشکل ہے تشہیر و تبیع کے سنو میں بڑی زیارت آستے اتنا تھوڑا ہے میرے آقا جتنے سارے غلامہ نے میرے دیدار ہو گئے ارے کائنات سوچ میں پڑ گئی شب اس مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو خدا جیسا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کلام کا شعر میں پہلے پڑھتا ہوتا ہوں اپنی محبت کے لیے چوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے چوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ چچا حضرت عباس سامنے بیٹھ کے عرض کر دیا آقا جی یا رسول اللہ اور میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائے سوڑیا تیرا حسن دیکھ کے تیرا کمال دیکھ کے میرا دل کرتا ہے تیری نعت پڑھو چاچا جی سناؤ کیا نعت سناتے ہو آپ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور سونیا تیرے آنے سے جو نور کائنات میں آیا اس نور کی روشنی میں اس نور کی روشنی میں اس نور کی روشنی میں ہم نے اللہ کا رستہ پایا آپ کے چاچا جان بیان کرتے ہیں اور سنیا جس رات تو آیا کائنات سج گئی اندھوں کو نسل مل گئی بے اولادوں کو اولاد مل گئی گناہگاروں کے گناہ معاف ہو گئے اور سنیا تیرے آنے سے اللہ نے پوری کائنات کو نور و نور کر دیا ہے چوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری میں سنا یا نہ سنا میری کی اوقاتے تسی اونچا بولو ہولی بولو پر ایک گل یاد رکھیا جے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اچھا پڑھ کے سنان دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے قوت سماعت دیتی ہے اور میرے نبی مدینے وچ بیٹھے ہون میرے نبی مدینے وچ بیٹھے ہون آسمان دا بوا کھلن دی آواز سن لیندے نے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے ذات مبارکہ قوت سماعت اللہ نے اتنی عطا کی تھی حضور معراج تو واپس آئے میرے آقا علیہ السلام نے ذات مبارکہ آپ نے بلال پاک نو سدیا میں چلی سویڑی بھی ہوندی میں قیام پاکستان سے بھی ہوندی اللہ کا شکر ساری ہوندی جڑی سن جڑا تہاڈا دعا کہ میں وہ سنانی اسی نہ سنو کہ میں کر کے ہور سنا رہا ایک بار جاگ کے نا محبت آکھ سبحان اللہ میرا علیہ السلام دی ذات مبارکہ میرا آج تو واپس آئے آکے اپنے غلام بلال بلایا بلال کو سد کے فرمایا او بلال میں جنت چ گیا وا اوتھے تیرے قدماں دی آواز سندا پیا وا میرا علیہ السلام نے ذات مبارکہ اپنے غلام نے فرمان لگے او میں جنت وچ ہو کے آیا اوتھے میں تیرا قرآن پڑھنے دی آواز جنت وچ سندا رہیا وا تے جدوں میرے آقا زمین تے بیٹھ کے آسمان دیاں گلاں سن لے جنت وچ جا کے امتیاں دی حال تو واقف ہے او میرے آقا مدینے وچ بیٹھ کے 150
حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں سنو، ہم میلاد سے جاتے ہیں نا، میلاد حضور علیہ السلام کی آپ کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی بچپن کا ذکر ہوتا ہے، بعثت کا ذکر ہوتا ہے، ولادت بعد شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اور ہر بندہ ہی حضور کا میلاد مناتا ہے، کوئی دل سے مانے یا نہ مانے۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کے امام کسطلانی بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد پتہ ہے لوگوں کسے کہتے ہیں؟ یہ میلاد کو آج سے نہیں ہے، یہ تو انبیاء بھی کرتے آئے ہیں۔ لوگ بڑی معصومیت سے معصوم سے سنی کو پکڑ کے کہتے ہیں بتانا کس صحابی نے میلاد کیا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں چلتا نا، میں کسی کو برا نہیں کہتا، ہمیں کچھ پتا تو ہونا چاہیے۔ بڑی معصومیت سے سیدھے سادے بندے کو پکڑ کہتے ہوئے ادھر آئے نا کسی صحابی میلاد کیتا ہے، میں کہتا ہوں آپ صحابہ کی بات کرتے ہو، سبحان اللہ کیا بات ہے یار، کوئی ایسا نبی بتاؤ جس نے محمد مصطفیٰ کا میلاد نہ کیا۔ ابھی میں میلاد کی تعریف کروں گا، کتاب آپ کی، فتویٰ آپ کا، مولوی آپ کا، جگہ آپ کی، گھر آپ کا، لوگ آپ کے، کیمرہ آپ کا، میڈیا آپ کا، فیصلہ خود کر لینا، فیصلہ خود کر لینا۔ میلاد کی تعریف سنو، امام کسطلانی بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ ذکر کرے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امتی ہو، ذکر چاہے جس کا مرضی کرے، چاہے جس کا مرضی کرے، لیکن ذکر چلتے چلتے، سنیے توجہ رکھیے گا، ذکر چلتے چلتے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں آ جائے بس اسی کو میلاد کہا کرتے۔ اسی کو کیویں بلا کوئی بندہ گل کرتا ہوئے اپنے پتر نوں سمجھاندا ہوئے، اب پترا نماز پڑھیا کر، اللہ سامنے سمجھان دی توفیق دے، جنہاں کول کوئی نہیں اللہ انہاں پتر دے۔ ابھی توجہ سے سنیے گا، بیٹا بیٹھا نا، بیٹا موبائل چلا رہا ہے، ویلا بیٹھا ہے، کھیل رہا ہے، بیٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اذان کا وقت ہوگا، بیٹا باپ کہنا بیٹا ادھر آ، تینوں پتہ اذان ہوندی پئی، چل نماز پڑھ۔ یہ نماز کس نے کہا تھا پڑھو؟ اللہ نے کہا تھا، اور کس نبی کے لیے توبہ تھا؟ یار اتنی سی بات کہنے پہ ہی میلاد ہو جاتا ہے۔ ارے کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ ہو، سارے پڑھو، اللہ نصیب کرتے مرنے وقت بھی لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ، اس میں دیکھ لو ذکر خدا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں سنیے، میرے آقا ہر جہاں کے لیے رحمت بن کیا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہر جہاں کے لیے، کیونکہ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا نا، رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ سارے نہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب یار کا تعارف کروایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یا اللہ یہ کیسا معاملہ، کس کس جہاں کے یا اللہ تم مالک ہو؟ اللہ کہتے ہیں جو جہاں نظر آئے، یا تیرے وہم و گمان میں ہو، ادراک میں ہو، سمجھ میں آئے، یا جس چیز سے گزر کے آؤ، یا جس میں چلے جاؤ، سارے عالموں کا میں اللہ ہوں۔ اور یار کی تعریف کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یار کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، کیوں اس لیے جدا نہیں کیا کہ جس کی جہاں کا میں رب ہوں، محمد مصطفیٰ اس جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تو احباب ذوالفقار سماعت کیجئے، سماعت اللہ برکت سماعت کیجئے۔ جب نا اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء کا جلسہ کروایا نا، پہلے وحدانیت کا ہوا، پوچھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، سارے نبیوں کا ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد نبوت کا جلسہ ہوا، اللہ رب العزت کی ذات نے نبیوں میں امتیں تقسیم کی، جا آدم پاک یہ تیری امت ہے، اے ابراہیم پاک یہ تیری امت ہے، اسماعیل پاک یہ تیری امت ہے، ادریس پاک یہ تیری امت ہے، اے عیسیٰ پاک ہے، موسیٰ پاک تمہاری امتیں ہیں۔ جب سارے نبیوں کو امتیں تقسیم کر دی گئی نا، سارے نبی اللہ کی پاک بات میں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں باری تعالیٰ آپ نے ہمیں امت دے دی، ہمیں یہ ہمارے غلام دے دیے، ہمیں یہ ہمارے کمی دے دیے، ہمیں یہ ہم سے محبت کرنے والے دے دیے، باری تعالیٰ تو رب ہے نا، ہم ایک عرض گزاری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا ہاں بولو کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا باری تعالیٰ آخر پھر بھی انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی رہیں گی نا، باری تعالیٰ ایک عرضی ہے۔ اللہ پوچھا دسو اے نبیوں کی گل ہے؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ صرف گل نہیں ہے، رب تو ہے نا، پوچھنا دسنا بھی تو ہی ہے، معافی بھی تو ہی دینی ہے۔ باری تعالیٰ ہن امت ہوگی ساڈی، اے ساڈے حصے چ امتاں آ گئیاں، باری تعالیٰ انجے بھی جڑے نیک عمل کرن گے نا
نا وہ ساڈے ہون گے پورے پورے عمل کرنے والے تواڈے ہون گے ہلے ڈھلے ہو جدوں گل انشاءاللہ کھلے گی یہ قصیدہ کھلے گا انشاءاللہ سنی کا عقیدہ کھلے گا نبیوں نے کہا باری تعالیٰ گناہگار تیرے نیکوکار نبیوں کے ہم چاہیں جو نیک صالح عمل کرے ان کو کشتی میں بٹھا کے لے جائیں ان کو اپنے ساتھ سمندر سے جگہ مل جائے چلے جائیں پہاڑ کے اوپر چلے جائیں جنہوں نے صالح عمل نہ کیے باری تعالیٰ وہ تیرے ہیں تو جانے گناہگار جانے بندے جو تیرے ہوئے اب باری آئی میرے مصطفیٰ کریم کی اب باری آئی میرے آقا کی اب باری آئی آمنہ کے لال کی اب باری آئی فاطمہ کے باپ کی اب باری آئی نبیوں کے امام کی اب باری آئی حسنین کے رانا کی اب باری آئی صدیق کے یاد کی اب باری آئی عمر کے پیر کی اب باری آئی عثمان کے سسر کی اب باری آئی علی کے پیر کی میرے آقا علیہ السلام کو رب نے بلایا آقا حاضر ہے حاضر خدمت ہے آقا علیہ السلام کی ذات نے عرض کی باری تعالیٰ تمام کو مجھے دے دی مجھے بھی دے دی اور کیا عطا فرمایا رب نے کہا تجھے میں نے انا اعطینا کل کوثر تجھے کوثر کا صحرا عطا فرمایا تجھے کوثر کا صحرا عطا فرمایا ہے محبوبہ تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے محبوبہ تجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے محبوبہ جب قیامت والے دن کوئی بھی نہ بولتا ہوگا کوئی بھی سامنے میرے نہیں بولے گا اس دن بھی تجھے اتنی پاور دوں گا کہ 1,24,000 بیٹھے رہیں گے اور اے محبوب تو ہی میری پاک بارگاہ میں کھڑا ہو کے تمام امت کی بخشش کا سوال کرتا رہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میرے آقا علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تو ہی کائنات کو پیدا کرنے والا نبیوں کی جماعت تو بنانے والا اصحاب کی جماعت تو بنانے والا ولیوں کی جماعت تو بنانے والا ایمان لانے والوں کی جماعت تو بنانے والا بے ایمانوں کی جماعت بھی یا اللہ تیرے حکم سے بنتی ہے باری تعالیٰ عرض اتنی ہے اور دوسرے نبیوں کو بھی دیا امت دے دی عہدہ نبوت دے دیا باری تعالیٰ مجھے بھی دے دیا اور مجھے کوثر کا صحرا عطا فرمایا ارے انا تو انا کل کوثر کو سمجھو میرے نبی کی شان کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے مستفاد کرتے ہیں باری تعالیٰ سے نبی کہتے تھے نا امتیں اتنی امتیں لے کے کہتے تھے نا باری تعالیٰ نیک میرے گناہگار خدا کے باری تعالیٰ میں اب جب رحمت بن کے آیا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوگا نظام بدل جائے گا حساب بدل جائے گا باری تعالیٰ ایسا ہے اللہ نے پوچھا بتا محبوب چاہتا کیا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آپ نے عرض کی اللہ کے سامنے باری تعالیٰ اب نیک تیرے ہو گئے گناہگار میں محمد مصطفیٰ کے ہو گئے رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے آقا ہر جہاں کے لیے رحمت مان کیا ہے میرے آقا ہر جہاں یہ میں اربع کی جہاں کی بات کر رہا ہوں اس کائنات میں آقا کتنی رحمت مان کیا ہے اور کس چیز نے حصہ اپنی رحمت کا حاصل کیا ارے کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جسے پیدا خدا نے کیا ہو اور مصطفیٰ کریم کی رحمت سے فیض یاب نہ ہوا یہ کہنے کا جملہ نہیں ہم اپنے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب واقعی حقیقت ہے اللہ نے جو کائنات میں مخلوق پیدا کی ہر بندہ اپنے ذہن سے سوچے جتنا ذہن اس کو رب نے دیا اللہ چاہتا رب چاہتا تو کیا ہمیں کیڑیاں نہیں بنا سکتا بنا سکتا درندہ بنا سکتا چپایا بنا سکتا درخت بنا سکتا نہ چاہتا تو نہ بھی بنتے ہیں کیا نبی دعائیں کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنے جہاں کا کلمہ سے فرما مصطفیٰ کی کتنی رحمت ہے کتنی رحمت ہے چاہے ہم گندے بھی ہیں نا لیکن سرکار کے کھاتے میں آ گئے حضور کے غلام بانیاں غلاموں سے کتنی میرے آقا محبت فرماتے ہیں آپ کی نظر وہ یہودی کے بچے کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے علماء کی زبانی سن رکھا ہے میں تو علماء کا خادم ہوں لیکن ہر بندے کی اپنی زبان کی تصویر ہوتی ہے اپنا انداز ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا پاک دربار ہے حضور کے اصحاب تشریف فرما رہتی ہیں آخر میں ایک یہودی کا بچہ آتا ہے اور آ کے نا سرکار کی مجلس میں سامنے حاضر ہو کے نا ادھر بیٹھتا اور میری مصطفیٰ کریم کے نالین ڈھونڈتا ہے کدھر ایسے میں عاشقاں نظر میں کرنا نہ میں پیچھے آقا سبحان اللہ کو
نہ میں کسی نے کو اچھا کو ہاتھ اچھا کرو نیما کرو جی میں مرضی کرو لیکن انہوں دل دے جگہ دیا جی سرکار دو عالم علیہ السلام کا پاک نوری ممبر سجدہ ہے اصحاب کی جماعت رہتی ہے مسجد باہر سے آخر میں یہودی کا بچہ آتا کیا آتی دیکھتا ہے سرکار کی نالین سے یہ بیٹھ کدھر ہے نالین پاک اٹھا کے نا نالین پاک اٹھا کے اس طرح سے نا کپڑے میں لپیٹ کے اس طرح سے چون کے نا لگا کے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتا ہے میرا آقا علیہ السلام کا وہ عاشق ابھی غلام نہیں ہوا ابھی عاشق ہے وہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اسی طرح سے حاضری دیتے ہیں اور بیمار ہو گیا جب بیمار ہوا نا تو آقا علیہ السلام کی ذات کی پاک بارگاہ میں 1 2 3 دن نہ آیا ایک دن حضور نے پوچھا تو ہمارا غلام کدھر ہے ارے یہاں پہ یہ بات کی جائے نا آقا نے پوچھا تو فوراً کوئی نہ کوئی بندہ کہتے ہیں دیکھا کیا پتا ہوتا تو کیوں پوچھتے میں نے کہا رب نے جڑے 2 فرشتے پائے اللہ نے کو کیوں پوچھتا ہے جب نیکی کی محفل میں سے فرشتے واپس جاتے رب کیوں پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے لوگ اگر پوچھنا کام علمی کی دلیل ہوتی تو یہ تیرا فتویٰ سب سے پہلے تو رب پہ جاتا ہے ارے لوگوں محبت سے سننا یہ تیرا فتویٰ رب پہ جاتا ہے ارے عقل کے ہوش کے ناخن لے عقیدہ جو مرضی رکھ نماز جیسی مرضی پڑھ لیکن محمد مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ پاک رکھ پاک رکھا تھا اسلام کی ذات کی بارے میں عقیدہ بندے کا صاف ہونا چاہیے آقا علیہ السلام کی ذات نے پوچھا نا کہ میرا وہ عاشق کدھر ہے صحابہ نے کیا آقا جی وہ بیمار ہے ادھر وہ اپنی چارپائی پہ پڑا ہے اور اپنی چارپائی پہ لیٹا اپنی موت کا انتظار کرتا ہے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں وہ موت کا انتظار نہیں کر رہا تھا وہ پتہ کیا کہتا تھا وہ کلام اے موت ذرا ٹھہر جا وہ کہتا ہے کہ اے موت ابھی ٹھہر جانا وہ جن دے ساہ نے وہ آتا لگے انہوں حصہ پڑھاوا گے نا وہ جس کے سانس ہے اس کے دیں گے ابھی موت ٹھہر جا وہ اپنی چار پہ بلیٹا انتظار کر رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہے بولا جا نہیں رہا ماں پوچھتی بیٹا تیری آنکھوں میں آنسو ارے پریشان کیوں ہے ہم تو 3 دن سے بھوکے پڑے ہیں تو یہ ہمارا بیٹا تھا تو بھی دنیا سے جاتا ہمیں نظر آتا ہے ماں بات کیا ہے تھوڑی سی محنت کر کے ہمت کر کے کہتا ہے ماں وہ جس محبوب کو میں دیکھنے جاتا ہوں نا جا نہ کبھی اس محبوب کو بلا کے لے آ میرا علیہ السلام دی ذات مبارکہ حضور اپنے صحابہ دے نال گفتگو فرما رہے نے آقا پوچھیا میرا غلام کتے صحابہ کی دیا کا جی بیمار ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اور چلو پتہ کرنے چلیے صحابہ کرتے نہیں آقا جی مسلمان تے نہیں ہے بھی بیمار ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اور باوے مسلمان نہیں پر میرا عاشق ہے اور باوے بیمار ہے ایک آلے اپنی جگہ پر محمد عربی دا شاہ ہے